بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایسی شخصیت کا ذکر ہوگا، اس کے فضائل اور سیرت بیان کی جائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے شمار ہوتا ہے ان کا۔ ویسے تو نبی کا ہر صحابی قابل تعظیم ہے اور اس کی عزت کرنا اور ان کے فضائل بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس مظلوم صحابی کا ذکر کرنے جاؤں گا جن کے مخالفین تو ویسے مخالفین ہی ہیں، وہ تو ان کی برائی کرتے ہی ہیں، وہ تو ان کے فضائل چھپاتے ہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، اہل سنت کہلانے والے، وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہیں، ان کا برائی سے ذکر کرتے ہیں اور ان کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اگر یہ کہا جائے کہ مظلوم شخصیت تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مخالفین تو مخالف ہیں ہی ہیں، اپنے بھی ان کے خلاف کچھ کم نہیں بولتے۔ بہرحال تو آج میں آپ کے سامنے ان کی سیرت بیان کرنے جا رہا ہوں اور ان کے چند فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا ہے، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اس طرح ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف۔ یہ عبد المناف وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نسب میں آتے ہیں، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عبد المناف پر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 دادا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال تو نسب سیدنا معاویہ کا یہ تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق تھا ان کا۔ قریش کے اور بھی بہت سارے قبائل تھے، لیکن جو مشہور قبائل تھے ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان 2 قبائل کو بہت امتیازی شان اور فضیلت حاصل تھی قریش میں۔ بنو ہاشم جو قبیلہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، اور بنو امیہ سیدنا عثمان، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا دوسرے صحابہ کرام کافی تھے، ان کا قبیلہ تھا۔ تو بنو امیہ کی بھی قریش میں ایک امتیازی شان اور فضیلت حاصل تھی۔ جنگی معاملات میں بنو امیہ کو ایک خاص فضیلت حاصل تھی کہ جنگی معاملات ان کے سپرد، ان کے حوالے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تجارت میں بھی بنو امیہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں قریش کے سرداروں میں شمار تھا ان کا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام قبیلے سے نہیں تھے، بلکہ قریش کے سرداروں کے قبیلے سے شمار تھا ان کا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے اور بنو امیہ کی قریش میں ایک خاص حیثیت ہے۔ اب دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب قبول کیا انہوں نے، تو خود ان کی زبانی بیان جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں عمرۃ القضاء یعنی 7ویں ہجری کو میں ایمان لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا اسلام ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے میرا اسلام قبول کیا۔ یہ بات البدایہ والنہایہ، تاریخ بغداد، نسب قریش وغیرہ میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ خود ان کی زبانی اقرار کہ میں عمرۃ القضاء یعنی فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان لائے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنو ہاشم سے کیا رشتہ داری تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی بنو ہاشم یعنی سیدنا علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کیا رشتہ داری تھی۔ تو سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے۔ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ تو اس رشتے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوئے، یہ پہلا رشتہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں
کہ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج میں سے زوجہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن قریبہ صغریٰ، ان کا رشتہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوئے، یہ دوسرا رشتہ. اس کے بعد ہم دیکھیں تیسرا رشتہ کیا ہے. تیسرا رشتہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر والی تھی جن کا نام تھا لیلا، لیلا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں اور علی اکبر جو شہید کربلا ہیں ان کی والدہ ہیں. وہ لیلا جو ہیں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن میمونہ بنت ابی سفیان ان کی بیٹی ہیں. یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس اور سیدنا علی اکبر کی جو نانی ہیں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. تو علی اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہیں ان کے ماموں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتہ بھی. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اور کیا رشتہ تھا بنو امیہ کا بنو ہاشم سے، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی جس کا نام تھا لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی، ان کا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ سے ہوا. تو یہ رشتہ داریاں ہیں جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے چند رشتے عرض کیے. ایسے اور رشتے بہت سارے ملیں گے بنو امیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے خاص ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ذکر کیا ہے کہ ان کا بنو ہاشم سے کیا رشتہ تھا. تو یہ رشتہ داری تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے خاندان کی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات تھی، کیا منصب تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے بعد جو فتح مکہ کے بعد جو غزوات ہوئے، جس طرح جیسے کہ غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے، اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے شرکت کی. اور اس کے علاوہ جو خاص منصب تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تھا کتابت وحی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتابت وحی کے فرائض ان سے جو ہے وہ خدمات لی. بجائے کہ میں آپ کو کسی اہل سنت البدائیہ مسند احمد وغیرہ سے حوالہ دوں، میں آپ کے سامنے ایک شیعہ مورخ یعقوبی کا حوالہ پیش کرتا ہوں. تاریخ یعقوبی جلد 2 جہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتبوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے لکھا ہے وَكَانَ كَاتِبُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْوَحْيَ وَالْكُتُبَ وَالْعُقُودَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کاتب تھے، جو کتابت کرتے تھے، وحی لکھتے تھے، خطوط لکھتے تھے اور معاملات لکھتے تھے، وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، و خالد بن سعید، و معاویہ بن ابی سفیان، اور آگے ذکر کر رہے ہیں. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مخالفین میں شمار کرتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے، وحی لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے اور دوسرے معاملات جو ہوتے تھے ان کی کتابت کرتے تھے. تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہونا یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مخالفین کو بھی تسلیم ہے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رہے. ایک موقع تھا، حج کا موقع تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کاٹے. بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان معاویہ قال کسرت عن راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشکس، کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹے تھے بال کاٹنے کے آلے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹنے کا شرف بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا. اس کے علاوہ مسند احمد اور مجموع الزوائد میں ایک اور بات ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور ان کو وضو کرواتے تھے، مشکیزہ لے کے کھڑے ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے. تو ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے والا مشکیزہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا. یہ روایت مسند احمد مجموع الزوائد میں ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد خاص خادمین میں سے رہے. کتابت وحی کے سر انجام انہوں نے جو ہے وہ فرائض سر انجام دیے اور دوسری خدمات بھی کی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن میں کس طرح بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے کس طرح فضائل بیان کیے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عمومی اعتبار سے صحابہ کرام کی جو بھی آیات ہیں ان میں شامل ہیں.
اللہ نے جہاں بھی صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ہے، ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے، اس میں تو شامل ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے دو آیات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی آیت سورہ حدید کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ نے فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، تو پہلے والے اور بعد والے ان کا درجہ برابر تو نہیں ہے۔ جو پہلے والے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، فضل زیادہ ہے، لیکن آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو سارے صحابہ جو فتح مکہ کے سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، سارے جنتی ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایمان فتح مکہ کے بعد ظاہر کیا، لا تو پہلے چکے تھے ایمان عمرۃ القضاء کے وقت، لیکن فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا، تو یہ اس آیت میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی، اللہ نے واضح طور فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسلام میں قبول کرنے میں سبقت کرنے والے، چاہے مہاجرین ہوں یا انصار، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، مہاجرین و انصار کی، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، مہاجرین اور انصار نے، انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے نقش قدم پر چلے، تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو مختصر قرآن مجید سے دو آیات میں نے سامنے پیش کی، ورنہ بہت ساری آیات ہیں، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف دو آیات پیش کی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے، آپ کی زبان مبارک سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ترمذی باب بنا کے معاویہ رضی اللہ عنہ، وہاں واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت کرنے والا بنا، اور اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام کر۔ تو اللہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ بنایا اور ان کے ذریعے ہدایت کو پھیلایا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کی، کیا فرمایا، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا، قرآن کا علم دے اور اس کو حساب کا علم دے اور اس کو عذاب سے بچا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اس کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اس کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے، سوار تھے، ان کے پیچھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے زیادہ قریب ہے؟ تو معاویہ نے فرمایا کہ حضرت میرا پیٹ آپ کی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرمائی کہ اللہم املأ علما وحلما، کہ اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی معاویہ سے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرما رہے ہیں، کبھی کیا دعا تو کبھی کیا دعا۔ تو یہ محبت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں جو مجمع الاوسط میں ہے، کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ام حبیبہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ان کے گھر تشریف فرما تھے، دروازے پہ کوئی دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیکھو کون ہے؟ تو جواب ملا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اندر آئے تو ان کے کان میں ایک قلم اٹکا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا القلم علی حسنک یا معاویہ، کہ معاویہ تیرے کان میں یہ کس طرح قلم ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے، یعنی اللہ اور رسول
مجھ سے کام لیتے ہیں کتابت کا، تو اس کے لیے میں نے قلم اپنے پاس رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جزاک اللہ عن نبی کا خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف سے تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اور آگے یہ فرمایا واللہ مستکتبتک الا بوحی اللہ، اے معاویہ میں تم سے اس لیے کتابت کے خدمات لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وحی کرتا ہے، اللہ کی وحی کی وجہ سے میں تم سے کتابت کے فرائض جو ہے تم سے خدمت لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیف بک لو قد قمصک اللہ قمیصا، کہ اے معاویہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ یہ سن کر ام المومنین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ میرے بھائی معاویہ کو خلافت کی قمیص پہنائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، لیکن اس دور میں شر اور فتنے بہت ہوں گے، اس دور میں شر اور فتنے بہت ہوں گے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا خیر کر دیجیے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، اے اللہ معاویہ کی رہنمائی فرما ہدایت کے ذریعے سے، اور اس کو ہلاکت سے بچا، اور اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی مغفرت فرما۔ یہ مجمع الاوسط کی روایت جو واضح طور پر بتا رہی ہے سیدنا معاویہ کی کیا فضیلت تھی، کہ سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی خوشخبری بھی دیں اور ساتھ میں دعا بھی فرمائیں۔ اس کے بعد یہ مختصراً آپ کے سامنے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے بارے میں فرمائی۔ اس کے بعد آتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال کی طرف، چند اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا صحابہ کرام کے۔ سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں سیدنا معاویہ کے بارے میں۔ چند لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ چند لوگ سیدنا معاویہ پر تنقید کر رہے تھے، تو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو سیدنا علی نے کیا فرمایا ان کو؟ فرمایا لا تکرہوا امارۃ معاویہ، کہ معاویہ کی خلافت کو، اس کی امارت کو، امیر ہونے کو کبھی بھی برا نہ سمجھنا، کبھی اس کو مکروہ مت جاننا۔ واللہ لو قد فقدتموہ لقد رأیتم الرؤوس تنظر من قواہلھا کالحنظل، سیدنا علی نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے کھو دیا معاویہ کو تو تم دیکھو گے کہ دھڑ سے سر اس طرح جدا ہوتے ہیں جس طرح حنظل، یعنی سیدنا علی نے فرمایا کہ معاویہ کی امارت اور خلافت کبھی بھی منہ مت پھیرنا، اگر اس کی خلافت سے منہ پھیرا تو تم دیکھو گے کہ خون ریزی پھیل جائے گی۔ تو یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خلیفہ بنانا یہ امن کا ثبوت ہے۔ تو سیدنا علی نے یہ فرمایا اپنے بعد والوں کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چچا بھائی بھی تھے، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا علی کے ساتھ تھے، جنگ صفین میں سیدنا معاویہ سے لڑے بھی تھے، اختلافات تھے، ان کے باوجود بھی جب ان کے سامنے ذکر آیا حضرت معاویہ کا اور کسی نے کہا کہ وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، کسی نے اعتراضاً تنزن کہا، تو اس کے جواب میں کیا فرمایا ابن عباس نے؟ فرمایا اصاب انہ فقیہ، کہ وہ صحیح ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، وہ فقیہ ہے، وہ مجتہد ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ تو ابن عباس سے شخص سیدنا معاویہ کو مجتہد فرما رہے ہیں۔ مجتہد بھی عام کسی بندے کو نہیں کہا جاتا، مجتہد علم کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ وہ خود مسائل نکالتا ہے قرآن و حدیث سے، تو مجتہد کسی کو کہنا یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کو فقیہ اور مجتہد کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا ابن عباس دوسرا فرمان کہ ما رأیت احدا کان اخلق للملک من معاویہ، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ایسا حکمران جس طرح معاویہ حکمران کے بالکل موضوع تھا اور لائق تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت کی صحیح ہونے کی گواہی ابن عباس دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو خلافت کے زیادہ موضوع ہو، وہ معاویہ ہے۔ ابن عباس کا یہ قول ہے جو ان سے لڑے ہوئے تھے سیدنا علی کے ساتھ مل کر۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ۔ تاریخ اسلام میں علامہ ذہبی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی خلافت صحیح چلانے والا نہیں دیکھا سوائے معاویہ کے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ان کی نظر میں یہ تھا
کہ سیدنا معاویہ خلافت اور حکمرانی کے سلسلے سے زیادہ اہل ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ما رأیت بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، کہ امیر معاویہ جیسا میں نے عثمان کے بعد کوئی بھی نہیں دیکھا جو حق سے زیادہ قریب ہو اور حق والا فیصلہ کرتا ہو۔ یہ بھی تاریخ اسلام میں علامہ ذہبی نے نقل کیا۔ اور اس کے بعد ایک صحابی عمیر بن سعد جو حمص کے گورنر تھے، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہٹایا حمص کی گورنر سے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ مقرر کیا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو عمر نے ہٹایا اور معاویہ جیسے کم عمر کو آپ کے سامنے کھڑا کیا، گورنر بنایا۔ تو عمر بن سعد نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا تذکرہ خیر کے سوا بالکل نہ کرنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہدہ، کیونکہ میں نے خود سنا تھا اپنے کانوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دے۔ تو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کر رہے ہیں معاویہ کے بارے میں۔ یہ مختصراً آپ کے سامنے چند صحابہ کرام کے اقوال تھے۔ اب آتے ہیں اکابرین امت کے اقوال کی طرف کہ اکابرین امت تابعین تبع تابعین اور بعد کے علماء نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ لن یملک احد من هذه الامه ما ملک معاویہ، کہ اس امت میں کسی نے بھی اس طرح خلافت نہیں کی جس طرح معاویہ نے خلافت کی ہے۔ تاریخ اسلام باب ترجمہ معاویہ میں علامہ ذہبی نے بات نقل کی ہے، یہ قول نقل کیا ہے کہ کعب احبار کا کہ کسی کو نہیں دیکھا میں نے جو معاویہ سے زیادہ اچھا حکمران کرنے والا ہو اس امت میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک جو مشہور اکابرین میں سے ہیں اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ واللہ لغبار الذی دخل انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من 100 واحد مثل ابن ابی عبدالعزیز، کہ معاویہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جنگ کی اس کے ناک میں جو غبار تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز افضل ہے۔ تو حضرت معاویہ کی یہ شان تھی کیونکہ وہ صحابی تھے، کہاں صحابی اور کہاں تابعی، ان کی شان الگ ہے۔ تو یہ قول تھا عبد المبارک کا۔ اب آتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں کیا کیا۔ ایک شخص سیدنا معاویہ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کوڑے لگوائے۔ کسی کو بھی کوڑے نہیں لگوائے جو حضرت معاویہ کے بارے میں تبرہ کر رہا تھا، ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کو انہوں نے کوڑے لگوائے۔ اب آتے ہیں ربیع بن نافع، ایک محدث گزرے ہیں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاد تھے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا بہترین قول فرمایا انہوں نے، کیا بہترین بات فرمائی انہوں نے؟ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان ستر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاویہ بن ابو سفیان وہ اصحاب رسول کے لیے پردے کی حیثیت ہے۔ جس طرح پردہ ہوتا ہے اپنی پیچھے کی چھپاتا ہے، اس طرح معاویہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں فیضا کشف الرجل الستر اجترا علی ما ورا، جب کوئی شخص پردے کو کھولے گا تو اس کے پیچھے جو چیز ہوگی اس پہ وہ جرأت کرے گا۔ تو حضرت معاویہ میں جو ان کو برا بھلا کہے گا وہ دوسرے صحابہ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پردہ ہے صحابہ کرام کا، پردہ۔ کیا بہترین کو فرمایا۔ آگے چلیں، معاویہ بن عمران ایک محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ افضل کون ہے، معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم ایک صحابی کو تابعی سے ملاتے ہو، اور فرمایا معاویہ صاحبہ و صحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور ان کے کاتب ہیں اور امانت دار ہیں اس اللہ کی وحی لکھنے میں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ معاویہ بن عمران محدث یہ کی فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیں، اور آگے انہوں نے کیا فرمایا؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعونی اصحابی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے وہ میرے صحابہ کو چھوڑ دو، وہ اصحاری اور میرے سسرالی رشتہ دار ان کو چھوڑ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جنہوں نے میرے صحابہ کو سسرالیوں کو کچھ بھی کہا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔
یہ قول حضرت معافی بن عمران رحمہ اللہ کا جو البدایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کیا ہے. اور آپ کے سامنے ایک قول پیش کرنے جا رہا ہوں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ان کے شاگرد میمونی وہ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام احمد کو انہوں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو جو برائی کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی. ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، یعنی ہم اس برائی میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم معاویہ کی برائی کریں، ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. آگے انہوں نے کیا فرمایا اپنے شاگرد میمونی کو؟ فرمایا اذا رأيت احدا يذكر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسوء فاتهموا على الاسلام. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی ایک کو ان کا ذکر برائی سے کر رہا ہو، سمجھو اس کا اسلام مشکوک ہے، اس کا اسلام مشکوک ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے. یہ قول ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، وہ اپنے شاگرد کو فرما رہے ہیں. تو مختصراً آپ کے سامنے میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، ان کی مختصر سیرت بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے کہ وہ رسول اللہ کے دور میں ان کی کیا خدمات تھی اور اللہ کے رسول نے کتنی بار ان کے لیے دعا فرمائی ہے، کیا کیا دعا فرمائی ہے، اور قرآن میں کیا فضیلت ہے ان کی، اور صحابہ کرام میں ان کا کیا مقام تھا، اور تابعین میں اگر ہم اقوال دیکھیں علماء کرام اکابرین کے بہت سارے اقوال مل جائیں گے، بہت سارے اقوال مل جائیں گے. لیکن اختصار کے طور پر میں نے آپ کے سامنے چند صحابہ کرام کے اور چند اکابر امت کے اقوال بیان کیے. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے سیدنا معاویہ پہ جو اعتراض ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے.